الحمدللہ 40 شرکاء تھے جو سند کے مستحق ٹھہرے، اور 3 ہم نے جو پوزیشنیں بنائی. اور میں اب ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ سے ملتمس ہوں اپنا اظہار خیال فرمائیں. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. میں سب سے پہلے تو اس محفل اور اس سلسلہ محاضرات کے تمام منتظمین اور تمام متعلقین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں ایک ایسے منفرد سلسلے کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی جو آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ اور ایک نائب بنانے والا ہوں. تو اس پر فرشتوں نے ایک اشکال باادب انداز میں، عبدیت کے انداز میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور یہ عرض کیا کہ خلیفہ بنانے والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو آپ خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں اور جس کو خلیفہ بنانے کا آپ ارادہ ظاہر فرما رہے ہیں، اس میں ہمیں کچھ پرابلم نظر آتی ہیں، اس میں کچھ مسائل ہیں، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. اعتراض نہیں ہے، سوال ہے. وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو خلافت کے منصب پر فائز کر رہے ہیں جس میں ڈسکوالیفائی ہونے کی 2 بڑی وجہ موجود ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مخلوق بڑی فسادی ہے، بہت شرارتی مخلوق ہے. زمین میں اس کو خلیفہ بنایا جائے گا تو یہ زمین میں ادھم مچا دیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں بگاڑ پیدا کریں گے. اور دوسری بڑی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس زمین کی باقی مخلوقات کے لیے یہ عذاب بن جائیں گے، بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. آج ہم انسانیت کو جس حالت میں دیکھ رہے ہیں
جس طرح سے انسان نے اس کرۂ ارضی کو ترقی کے نام پر ایک جہنم بنا ڈالا ہے، اور تمام مخلوقات کا اس پر رہنا مشکل کر ڈالا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی جان کے ساتھ جو کچھ یہ مخلوق کر رہی ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ فرشتوں کا یہ خدشہ بالکل بے بنیاد نہیں تھا، اس کی کوئی بنیاد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان دو چیزوں کی نفی نہیں فرمائی۔ ہاں، یہ فرمایا کہ کچھ چیزیں میرے علم میں ایسی ہیں، ایسی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، یہ بات تصویر مکمل نہیں ہے۔ جب مکمل تصویر تمہارے سامنے آئے گی تو تمہیں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ جل جلالہ نے اس مقصد کے لیے ایک عملی مظاہرہ کیا، اور وہ مظاہرہ یہ تھا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ نے آدم کو بہت سا علم عطا کیا، تمام چیزوں کا علم عطا کیا۔ آج جتنی بھی سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، انسان علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک جتنا انسانی علم جہاں تک پہنچے گا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ در حقیقت اس وقت بابا جی کے دماغ میں انسٹال کر دی گئی تھی، اس کی بنیادیں اسی وقت رکھ دی گئی تھی۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم کے اس علم کا مظاہرہ کروایا، اظہار کروایا فرشتوں کے سامنے، گویا فرشتوں کے اس سوال کا ایک عملی جواب تھا۔ یہ اس سوال کا جواب کیسے بنا؟ سوال یہ تھا کہ اس مخلوق کے اندر، اس کی فطرت کے اندر تو بگاڑ ہی بگاڑ پایا جاتا ہے، تو پھر اس کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ جل جلالہ نے اس مظاہرے کے ذریعے یہ بتایا کہ اس مخلوق میں جہاں بگاڑ موجود ہے، جتنا بگاڑ موجود ہے، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ اس مخلوق در سدھار کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے بگاڑ کو سدھار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بگاڑ میں سدھار کی یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ یہ جاننے کے ذریعے آئے گی، یہ علم کے ذریعے آئے گی۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ جو نہیں جانتا ہوتا اس کو بھی سیکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ سیکھنے والی مخلوق ہے، اس لیے اس کا بگاڑ بھی سدھار میں بدل سکتا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سیکھنے والا بن جائے، سچ مچ علم حاصل کرنے والا بن جائے، سچ مچ جاننے والا بن جائے، تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جو مرکزی خوبی اللہ جل جلالہ نے اس وقت فرشتوں کے سامنے ظاہر کی، فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد ظاہر کی، مسجود ملائک بنانے کے بعد ظاہر کی، وہ خوبی یہی تھی کہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت موجود۔ یہی وجہ ہے کہ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں بھی اللہ کے نام کے بعد، اللہ کے احسانات کے تذکرے کے بعد سب سے زیادہ ذکر علم اور علم کے ذرائع کا ہے۔ علم حاصل کرنے کو ہمارے دین میں ایک عبادت قرار دیا گیا، لیکن علم کون سا؟ علم نافع۔ علم نافع دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی فائدہ مند علم۔ ایک وہ علم جو اس دنیا کے اندر، دنیا کی اس زندگی کے اندر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بھی علم نافع ہے اور وہ بھی مطلوب ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ نافعیت پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ پہلا علم بھی مطلوب ہے، لیکن دوسرا علم یعنی دین کا علم، یہ اس سے کہیں زیادہ مطلوب ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دین کا علم صرف وہ لوگ حاصل نہیں کرتے تھے جو کل وقتی طالب علم ہوں، بلکہ عہد رسالت کا، صحابہ کرام کے زمانے کا تاجر بھی علم حاصل کرتا تھا، آپ کے زمانے کا کاشتکار بھی علم حاصل کرتا تھا، آپ کے زمانے کا مزدور بھی علم حاصل کرتا تھا، آپ کے زمانے کا بوڑھا بھی علم حاصل کرتا تھا، آپ کے زمانے کا جوان بھی علم حاصل کرتا تھا، آپ کے زمانے کی عورتیں بھی علم حاصل کرتی تھیں، آپ کے زمانے کے مرد بھی علم حاصل کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے سلسلے موجود ہیں جن میں عہد رسالت کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس طبقے کے لیے دین کے علم کا انتظام کیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر علم دین کے لیے فارغ نہیں کر سکتا، ان کی اپنی مصروفیات۔ لیکن زیادہ تر یہ علم دو طرح کا ہمارے ہاں پیش کیا جاتا رہا ہے، اور دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ ایک فضائل کا علم کہ کس عمل کے کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اور دوسرے مسائل کا علم، نماز کے مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، کاروبار کے مسائل ہو گئے، زندگی کے دوسرے شعبوں کے مسائل ہو گئے۔ لیکن آج کا جو دور ہے یہ معلومات تک رسائی کا دور ہے۔ علم کی گہرائی اتنی ہو یا نہ ہو، لیکن معلومات تک ہر ایک کی رسائی ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فکری مسائل جو فکر انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، انسانی فکر نے اجاگر کیے، اور اسلامی تعلیمات نے بھی ان کا جواب پیش کیا۔ ایسے فکری مسائل کسی زمانے میں صرف درسگاہوں تک محدود ہوتے تھے، متکلمین کے حلقوں تک محدود ہوتے تھے، خاص دائرے کے اندر محدود ہوتے تھے، لیکن اب ان معاملات اور ان سوالات تک عام آدمی کی رسائی بھی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے آج کا دور وہ ہے جس میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو اسلامی ورثہ ہے، ہماری علمی تراث ہے، اس کے بارے میں ہمیں اختصار کے ساتھ بریف کر دیا جائے، ہمیں ایک چھوٹا سا اس کا تعارف کرا دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں اردو میں ماضی قریب کے اندر یہ سلسلہ سب سے خوبصورت انداز میں شروع کیا ہمارے محترم مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ تفسیر اور قرآنیات کا علم کیا ہے، سیرت کا علم کیا ہے، فقہ کا علم کیا ہے،
دیگر اسلامی علوم کے شعبے کیا ہیں، کیسے وہ ارتقاء پذیر ہوئے، یہ خاص علماء کا شعبہ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو بہت سادہ انداز میں ایک عام پڑھے لکھے انسان کے لیے اس کی دسترس میں دے دیا۔ جس سلسلے کے اختتام پر آج تقسیم انعامات ہوئی ہے، اس سلسلے کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فضائل و مسائل یا سیرت یا درس قرآن، اس پر تو عامت الناس کی رسائی کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو فکری معاملات ہیں یا ہماری تراث کا عمومی تعارف ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء کی طرف سے لوگوں کے لیے کوئی چیز میرے علم کے مطابق ابھی تک کوئی پیش نہیں کی جا سکی، کوئی مرتب سلسلہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ادارۃ العلم کے تمام ذمہ دار حضرات بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کو اللہ جل جلالہ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور ان کے ذہن کو اس طرح متوجہ کیا، اور اس کے اساتذہ اور اس کے طلبہ اس اعتبار سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے ذریعے سے اس کام کا آغاز ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نئے کام کی داغ بیل ڈالتا ہے یا اس کی داغ بیل ڈالنے میں وہ حصہ دار بن جاتا ہے، تو اس کو آنے والی ساری نسلوں کا، آنے والے بیجز کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ یہ گجرانوالہ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ اس طرح کا سلسلہ جو ملک کے بہت نامور اداروں کو شروع کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ جل جلالہ نے ان حضرات کو اور خاص طور پر ان نوجوانوں کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ایک مرتبہ پھر ان سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں علم اور عمل کا حریص بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سے ملتمس ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا ظفر فیاض صاحب بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ مولانا عبید اللہ عامر صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو ادارۃ العلم کی جانب سے شیلڈ پیش فرمائیں۔ استاد محترم مولانا عبدالرحیم صاحب۔ حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب سے ملتمس ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ادارۃ العلم گجرانوالہ کی جانب سے شیلڈ پیش وصول فرمائیں۔